اللہ نے سارے حالات دکھا دیے، یہ بخارا ہے، یہ سمرقند ہے، یہ تاشقند ہے، یہ کرغستان ہے، یہ ازبکستان ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں کبھی علامہ وائل حنبلی، جہاں کا علامہ ابن منذری، اور جہاں بڑے بڑے محدثین، علماء، بلغاء، فصحاء، واعظین، ناصحین، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے قلم کار، مصنفین، رائٹرز، آتھرز بیٹھ کر لکھتے تھے، جہاں کا علم مشہور تھا، جہاں کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے، جہاں تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو سمندر اور دریائے دجلہ کا پانی ہفتوں تک کالا بہا، اس لیے کہ انہوں نے کتابوں کو، قرآنوں کو اور ان کی لکھی ہوئی تصنیفات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر معزز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال بہت اچھا ہے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں اپنے خزانے کی سب سے قیمتی دولت دے کر اس محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی شے وہ ایمان ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ یہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی شے ہے، اس کو دے کر اللہ نے ہم سب سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ انسان جب کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دیتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، اور وہ دے کر، نواز کر، عطا کر کے اپنی اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے خزانے کی سب سے قیمتی دولت دی ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو پھر گھبرانے کی اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے، ہم نے اصل میں اللہ کو سمجھا نہیں۔ کاش ہم اللہ کو سمجھ لیتے تو یہ نوبتیں آج نہ آتی۔ بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے اس معاملے میں، ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں سمجھا۔ ہمیں کوئی کچھ دے دے، کچھ کھلا دے، ایک دو وقت کا کھانا، کچھ اچھا کپڑا پہنا دے، اچھی سواری کا انتظام کر دے، ایسی سواری جو مستقل نہیں، ایسا کپڑا جو ہمیشہ نہیں چلے گا، ایسا کھانا جو 2-4 گھنٹے بعد ہضم ہو کر خراب ہو جائے گا، ایسی نعمتیں، ایسی چیز جو وقتی طور سے ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اس کا ہم کتنا احسان مانتے ہیں۔
اللہ اکبر، بچھ جاتے ہیں اس کے لیے، بچھ جاتے ہیں اس کی تعریف میں، جھوٹے سچے مبالغے کرتے ہیں، اس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں۔ کوئی برائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ایسا مت کہو یار، وہ بہت بڑی آدمی ہے، اس نے ایسے۔ کاش کہ ہم اپنے اللہ کو سمجھ لیتے تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو جانا، ہم نے گاڑیوں کی قیمت سے لے کر کپڑوں کی قیمت، ٹیکنالوجی کی قیمت، زمین و آسمان کے بیچ میں جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اسباب و عوامل ہیں، ان تمام کی قیمت ہمیں معلوم ہے۔ اس چشمے کی کیا قیمت، انگوٹھی کی کیا قیمت، کپڑے کی کیا قیمت، اینٹوں کی کیا قیمت۔ آج ایک اینٹ 1000 اینٹ جو ہے وہ 6 روپے کی ایک اینٹ کتنے کی آ گئی، سیمنٹ کا کٹا اتنے کا، سریا اتنے روپے کونٹل۔ کس چیز کی قیمت ہمیں معلوم نہیں۔ کاش ہم اللہ کی محبت کی قیمت معلوم کرتے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو اہمیت دی اپنی زندگی کے اندر، معمولی رشتوں کو، معمولی پڑوسیوں کو، معمولی دوستوں کو، معمولی چیزوں کو، لیکن ہم نے اپنے خالق کائنات، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے روزی دینے والے کو اہمیت نہیں دی۔ ہم نے اپنے اللہ کو نہیں سمجھا ہے، اللہ کی قسم ہم نے اپنے اللہ کو نہیں سمجھا، ورنہ یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ حکومت، سلطنت، خلافت، پارلیمنٹ اور یہ عہدے، یہ سب زمین کی حکومتیں بہت معمولی چیز ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا ہے اپنے، اگر سمجھ لیتے تو یہ ہمارے پاس ہوتی یہ سب چیزیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کو سمجھا، اللہ کے ارادوں کو سمجھا، اللہ کے جو اسباب و عوامل ہیں ان کو سمجھا، تو پھر دیکھو اللہ نے دنیا اور جہاں کی ساری حکومت، سلطنت، خلافت، دولت، قیصر و کسریٰ کے محلات، وہ سونے، زیورات، وہ تمام چیزیں، وہ قیمتی اشیاء اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالنی، لے جا کے یہ لو۔ اتنی معمولی سی چیز دنیا، اتنی معمولی چیز دنیا، اللہ نے جب سے اس کو پیدا فرمایا، ایک مرتبہ اللہ نے اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جس دنیا کے لیے ہم مرتے، روتے، تڑپتے، سکڑتے رہتے، اللہ نے کبھی اس کو ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور حدیث ہے کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، اللہ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آج دولت، حکومت اور سلطنت لے جاؤ، کسی بھی طرح سیٹیں لے لو، یہ لے لو، پارلیمنٹ لے لو، اور ویدھان سبھائیں لے لو، اور MLC لے لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ جو اللہ دے رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اپنے حبیب سے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کو مانگو۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا علم چاہیے یا حکومت اور سلطنت چاہیے؟ کہا یا خدا علم چاہیے تو لو، حکومت اور سلطنت فری میں لے لو، آفر ہے، یہ تو آفر ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، buy one get one free۔ تمہیں علم چاہیے، حکومت ہم نے پہلے دے دی، علم بعد میں دیں، لیکن ہمیں تو دنیا چاہیے ہوتی تھی نا، دنیا کے پیچھے دوڑنا ہے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ ذکر کے، نہ تلاوت کے، نہ اخلاق کے، نہ حلال کمانے کے، بس دنیا جیسی کیسی آ جائے، بس یہاں پیٹ میں بھر لوں اور لے کے کچھ نہیں جاؤں گا، بس بھر لوں اپنے یہاں۔ تو وہ دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے اور ایمانوں سے بھی گئے۔ اللہ، کاش ہم اللہ کو سمجھ لیتے، یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے، یہ تمام چیزیں نہ ہوتی۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اس کا مطلب بھی ہم نے نہیں سمجھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، یہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، نتیجوں سے، رزلٹ سے، ایگزٹ پول سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کل بھی اللہ کے بھروسے جیتے آئے ہیں، آج بھی اللہ کے بھروسے جیویں،
اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کے بھروسے جئیں گے۔ سمجھ گھبراؤ کون جیتا کون ہارا۔ میں نے کہا نا ہم نے اللہ کو سمجھا نہیں، سمجھ لیتے تو یہ جیت ہماری ہوتی، سمجھ لیتے تو یہاں سکون ہمارے لیے ہوتا، سمجھا نہیں ہم نے اپنے اللہ کو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بالکل دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے تمام خصوصاً اتر پردیش اور ہندوستان کے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ بالکل ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، صرف اس پہ عمل کر لو بس۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مشینری، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی بال باقا نہیں کر سکتی۔ اب جب سے رزلٹ آیا پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں، دل جو ہے نچوڑ کے بیٹھے ہیں، خستہ حالت ہوئی ہوئی ہے بدن کی، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے، کیا وہاں سمیع اللہ خان صاحب نے ایک تبصرہ لکھا کل اور کہا کہ بالکل گھبرانے کی، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے زیادہ سے زیادہ یہ ظالم اور فسطائی طاقت والے کیا ہو جائیں گے؟ فرعون تو ہو جائیں گے۔ اگر تجھے فرعون ہونا ہے تو ہو جا، تیری فرعونیت پر موسیٰ بھی آئے گا نکل کے، زیادہ سے زیادہ فرعون ہو جائیں گے۔ اور فرعون کا انجام غرق ہے، غرق۔ اللہ نے اس کا آخری انجام اس کو غرق کر دیا تھا دریائے نیل میں۔ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے تو اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ ان فرعونوں سے، ان ظالموں سے، ان نمرودوں سے ڈرے بیٹھے ہیں ہم۔ کون ہوتے ہیں یہ؟ مسلمان ہو گئے، ہر چیز سے ڈرا، اللہ سے ہی نہیں ڈرا، ہر چیز سے ڈرا۔ بلی راستہ کاٹ دیں گی، کتا کاٹ لے گا، یہ کاٹ لے گا، کیڑا کاٹ، گرگٹ کاٹ لے گا، مکڑی چل کے چلی جائے گی، سیپٹک، ہر چیز سے ڈرا۔ اور ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرا۔ ضابطہ بنا دیا اس نے، ایک لا بنا دیا، مجھ سے ڈر، دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں ڈرائے گی۔ مجھ سے ڈر، کوئی چیز تجھے نہیں ڈرا سکتی۔ انسان نے کہا میں آپ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نڈر ہو کے گناہ کرتا ہوں، مجھ سے نہیں ڈرتا، دنیا کی معمولی چیز تجھے ڈرائے گی۔ یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس پہ کپڑا پنکھے کی سپیڈ سے ہل رہا ہے، آدمی کی وہاں بھی لپ لپ ہوئی ہے، بھائی کون بیٹھا کرسی پہ؟ میں ہوائی فائرنگ کرنے نہیں جانتا، میں زمینی سطح پہ بات کرتا ہوں بالکل۔ اب وہ بات کتنی کلیئر ہو سا، دور سے دیکھ رہا کرسی کپڑا، یار کون بیٹھا اندھیرے میں، ڈر لگ رہا، ذرا چھت پہ چلا جائیے بھائی، کپڑے اتار لیں، ڈر لگ رہا۔ اللہ سے ڈرتا، ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر چیز سے ڈرا بیچارہ مسلمان، ظالموں سے، جابروں سے۔ بابو جی ہاں جی چھوڑ دو سر، چھوڑ دو سر، 2 کٹے مالے چھوڑ دو، ہر چیز کے آگے خوشامد کر لی، نہ کی تو اللہ کے سامنے خوشامد نہیں کی۔ یہاں بیٹھ کے خوشامد کرتا، اے اللہ تیرے سامنے جھکتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، تیری مدد کا خواستگار ہوں، تیرے ہی آگے عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، نہ کسی آئی ایس سے، نہ آئی پی ایس سے، نہ کسی جج سے، نہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں۔ جس دن اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا نا، اللہ سے اپنی کنیکشن کو جوڑ لے گا، اس دن دیکھیے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے یوں ٹچ نہیں کر سکتی۔ اللہ اس کے غیب سے اس انداز پہ کام بنائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ودھایک ایم ایل اے ایم پیز کے سامنے جھکنے کی، کھڑے ہونے کی اور خوشامدیں کرنے کی اور ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ اس لیے بھائی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، گھبرانے کی، مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا اپنے صحابہ کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے 4 پارے میں سورہ نساء میں فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے ہو کر پکڑو،
ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، برادریوں قبیلوں میں مت بٹو، اس انداز سے اپنی تقسیم مت کرو، اور نہیں تو پھر سن لو۔ اور وہ راکھ جب کالی پانی کے اندر بہی تو ہفتوں تک اس کا پانی کالا چلتا رہا۔ جہاں کا علم مشہور تھا، جہاں کی مہمان نوازی مشہور تھی، جہاں کے اخلاق مشہور تھے، جہاں تعلیم کے جوہر تھے، جہاں پہلی صف میں قاضی اور مفتی اور محدث بیٹھا کرتے تھے، دوسری صف میں علماء اور حفاظ حدیث بیٹھا کرتے تھے، جہاں اخلاق کے پیکر تھے، جہاں بڑے بڑے بہترین بولنے والے اور بڑے بڑے اسپیکرز اور بڑے بڑے لیکچرار پیدا ہوئے ہوئے تھے، جہاں بڑے بڑے علماء اور ایسے علماء جو دنیا کو گائیڈ کر رہے تھے اور دنیا کو راستہ دکھا رہے تھے، لیکن جب اللہ کی رسی کو چھوڑا تو وہ بخارا اور سمرقند اور تاشقند اور ترمذ اور ازبکستان اور کرغزستان اور وہ علاقے اور نیساپور وہ ہیں کہ آج اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مسجدیں خالی ہیں اور 500 سال پرانی پرشکو عمارتیں ہیں اور بڑے بڑے 4 ہزار ستون والی مسجدیں ہیں اور اونچی اونچی عمارتیں، جو علامہ ابن منذری خطبہ دیتے تھے۔ جامع قرطبہ کو دیکھ کر آؤ، اسپین اور اندلس کو دیکھ کر آؤ، پتہ لگے گا، اندازہ ہوگا کہ یہاں کبھی ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے واعظین تھے۔ آج جب اللہ نے ان سے علم کو چھینا اور انہوں نے فرقوں میں بٹنے کی کوشش کی، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ان کا صفایا کیا، ان کی داڑھیوں کو نوچا گیا، جسموں سے کھالوں کو اتارا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئیں، ان کے مذہبی تشخصات کو، ان کی اسلامک آئیڈینٹیفائی کو اجاڑا گیا، ان کی بہنوں کی عصمتیں پھاڑی گئیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا اور انہیں جیلوں میں سلاخوں میں ڈال دیا گیا اور لوہے کے سریوں کو گرم کر کے ان کی پیٹھوں کو داغا جاتا، ان کی آنکھوں میں پار کیا جاتا، اور ان میں سے کوئی اللہ کی غیرت سے اللہ کا نام لینے کی کوشش کرتا تو پھر اس کی زبان پر لوہے کی سلاخوں سے سوراخ کر دیے جاتے اور اس کے منہ پہ انگارے بھر دیے جاتے اور ان کی مسجدوں کو ان کی سامنے توڑا جاتا اور ان کے نبی کے قرآن کو، اللہ کے قرآن کو جلایا جاتا، ان کی کتابوں کو ان کے ساتھ جمع کر کے پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ان کے اندر آگ لگا دی جاتی۔ اولی چیز سمجھ یہ حال ہونا ہے اس ملک کا، اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو ستا والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو ستا والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج بوسنیا اندلس اسپین کی داستان نہیں ہے کچھ بھی، 800 سال حکومت کی، یہاں سے زیادہ حکومت وہاں کی، مسلمان، کوئی داستان نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں ان کا۔ وہاں یہاں سے مسلمان جا کر وہاں ان کی آئیڈینٹیفائی کلیئر نہیں کرتے، ان کا نام تک نہیں لیتے۔ کہا کہ اگر یہاں کے علماء کا نام لیا اپنی زبانوں سے، ان کی قبروں پہ، ان کی زیارتوں پہ اور ان کے مکانوں پہ گئے تو اپنا انجام سوچ لینا تم بھی۔ ایسا کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء سمجھا رہے ہیں، ایک سمت چلی جا رہی ہے، اور اس سب کے لیے سب سے زیادہ اہم رول ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ اگر تعلیم نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا، کچھ نہیں ہو سکتا یہاں کے مسلمانوں، کچھ نہیں ہو سکتا یہاں کی آزادی کا، ان کے مذہبی تشخصات کا، ان کی اسلامک آئیڈینٹیفائی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی پہچان سب چھین لی جائے گی، سب ختم کر دی جائے گی۔ اور ایسے مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 80% مسلمان ایسے ہیں کہ داڑھیاں کٹانے کو کہہ دو اور ان کو کہہ دو کہ آپ نماز چھوڑ دیں گے، کرونا لگا دیا، نماز چھوڑ دیں گے، قرآن ختم کر دو، تمہارے گھروں میں جتنے قرآن رکھے ان کو جلاؤ، ٹھیک ہے جی صاحب جلا دیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، قرآن رکھنا کوئی بہت بڑی بات تھوڑی نا۔ یہ داڑھیاں تم نے رکھی ہوئی کیا فائدہ ہے، داڑھی سے کٹاؤ، ٹھیک ہے جی کٹا دیتے ہیں، ابھی نائی کے جا رہے ہیں ابھی کٹا دیتے ہیں۔ داڑھی کٹانا کون سا اتنا بڑا گناہ ہے، ہم کٹاتے نہیں۔ گھر میں ہم 5 ممبر ہیں، ایک ہی نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، 4 تو داڑھی کٹا کے گھومے ہیں، تو اس میں کون سا، میں بھی کٹا دوں گا، ان 4 کے ساتھ 5واں میں بھی ہو جاؤں۔ اور یہ ٹوپیاں بھی ختم، اور یہ مسجد ہے یہ بھی ختم کر دیں گے، اور چلو کلمہ کفر کہو، مرتد بھی ہو جائیں گے۔ روٹی تو دو گے آپ، ہاں روٹی دیں گے، مرتد ہو جاؤ بس، ٹھیک ہے جی مرتد ہو جائیں گے۔ 80% مسلمانوں کا یہ ہونا، تعلیم نہیں، سسٹم نہیں، علماء کی باتوں پہ دھیان نہیں، توجہ نہیں، علماء سے جڑاؤ نہیں۔ ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہے علماء کی، ٹانگ کھینچو ان کی، جو ٹانگ کے ذریعے سے آگے کر رہے ہیں انہیں کی ٹانگ کھینچو۔ اللہ، اس دل میں درد تو ہے، دکھ تو ہے، دور اندیشی دور بھی ہے، باہر کا دیکھ بھی رہے ہیں،
لیکن دل اندر سے جو بھبک رہا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، آپ کے ذہنوں دلوں دماغوں میں اتار نہیں سکتے، مجبور ہیں یہاں پہ، کچھ نہیں کر سکتے۔ سمجھا سکتے ہیں، کچھ اللہ نے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کہنا چاہیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آج نہیں تو آج سے 10 سال بعد جب حالات اس انداز کے بنیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ وقت سے پہلے وقت کی تیاری، کسی عمل سے پہلے اس کی پری پلاننگ، یہ ہے اصل اسلام کا طریقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اترتے ہوئے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ذریعے سے اپنی مدد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن خندق ہے، دوسرے غزوات ہیں، سرایہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے پری پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ جیش آگے رہے گا، ایسے رہے گا، خندق کھودو، اتنی گہری کھودو، اتنی چوڑی کھودو، ایسے کرو، میدان اس طرف تیار کرو، آپ ایسا کرو، آپ 5 لوگوں کی جماعت چلے جاؤ، آپ یہ آپ لوگوں کو رات میں جاگنا، آپ کو یہاں رہنا، آپ کو صرف تعلیم کرنی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو وہاں جانا ہے، پوری پلان۔ نبی علیہ السلام اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے، یا اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، خستہ حال ہوں، میں کچھ کر نہیں پاؤں گا، یا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر دے۔ نہیں، بدر میں 500-700 فرشتوں کے ذریعے سے مدد جب ہوئی تھی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری جماعت کو لے کر پوری تیاری کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور رات بھر دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد الی یوم القیامہ، یا اللہ اگر اس مٹھی بھر جماعت آج تو نے ہلاک کر دیا، قیامت تک تیرا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا، یا اللہ مدد کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق صبح آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی چادر اتار رہے ہیں، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی سن لی، اب مدد ہوگی انشاءاللہ، اب مت روئیے، اب مت دعا کیجیے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے۔ ہم پہلے جہاں سوتے ہوئے پڑے ہوئے مرغے نلے نہاری توڑتے ہیں، فرشتے آ کے مدد کر دیں، ایسا تھوڑی نہ ہوگا، کھڑا ہونا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، اخلاق کو، تعلیم کو سنوارنا پڑے گا، ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچے ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسرے کی جو مخبری کر کر کے اپنی قوم کو اندر سے ختم کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہم نے اپنے آپ کو، اسے ختم کرنا پڑے، چند روپے اور پیسوں کی خاطر قوم کی دلالی چھوڑنی پڑے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک واقعہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک باز شکرہ جسے بولتے ہیں، باز شکرہ لایا گیا، تو سلطان محمود غزنوی نے اس کو منہ مانگی قیمت سے خریدا، بہت مہنگا تھا وہ۔ بعض شکرے بیچنے والے نے اس کو کہا کہ یہ ایسا شکرہ باز ہے، بعض شکرہ تھا کوئی اور اسی انداز کا پکشی تھا، پرندہ، کہ یہ ایسا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، شکاری کے ساتھ رہتا ہے اور اس سے جال بچھوا دیتا ہے اور اپنا پیر پھنسا کے اس میں ناٹک کرتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، ناٹک کرتا ہے، اور اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنی جنس کے لوگوں کو، یعنی اپنے بعض شکروں کو آواز دے کر اپنی بھاشا میں، اپنے کوڈ ورڈ میں بلاتا ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، اور جب سب آ جاتے تو اپنا پیر نکال کے بھاگ جاتا ہے، انہیں پھنسوا دیتا ہے سب، اور سب کو وہ قید کر کے کھاتے ہیں، بھونتے ہیں، پھر رات کو جو ہے نا پھر اس کی کھال اتار کے سیخ کباب بناتے ہیں۔ یہ ایسا قیمتی بات، سلطان محمود غزنوی نے اس کو خریدا اور کہا یہ مجھے خرید، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، ہزاروں شکرے پکڑوا دیے نے آج تک، کہ نہیں یہ کتنا بھی قیمتی ہو مجھے دو، نہیں آپ بہت قیمت ہے اس کی۔ سلطان محمود غزنوی نے پتہ کیا کہا، اگر اس کی قیمت میری بادشاہت کی کرسی بھی ہوگی نا وہ بھی دے کے خرید لوں گا اس کو۔ تو سامنے والے نے، شکاری نے کہا، شکاری نے سوچا یار بہت موٹی قیمت دینے کے لیے تیار ہے، کچھ عجیب بات ہوگی، بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد بیچتے سلطان محمود غزنوی نے قیمت ادا کرتی، فوراً جلاد کو بلایا، اس کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بوٹیاں بنا دو، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے سارے شکاروں کے سامنے ڈال دو۔ ذبح کیا جلاد، حکم کا تابع، بوٹی بوٹی بنا کے ڈال دیا ہے۔ تو وہ شکاری کہنا، حضور یہ کیا کیا آپ نے، یہ اچھی بات نہیں کیا آپ نے، میں اتنا قیمتی چیز، اتنا قیمتی، ٹھیک ہے آپ نے بہت بڑی قیمت دی اس کی، لیکن آپ رکھ لیتے، پال لیتے اس کو، آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میرے محبوب ترین شکرے باز کو آپ نے بوٹی بوٹی کرا دی، اس کا کیا جرم تھا؟ وہاں سلطان محمود غزنوی کا جملہ سنو، وہ ہے جملہ اصل ہماری سمجھ کے لیے۔
سلطان محمود غزنوی نے کہا جو لوگ اپنی قوم کی دلالی کرتے ہیں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ بدتر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ شکوہ ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنی قوم کے لوگوں کو جال میں پھنسا کر خود نکل کر چلا جاتا ہے اور ان کو پھنسوا دیتا، مروا دیتا ہے۔ ایسے ہی جو اپنی قوم کی دلالی کرتا ہے اس کا انجام اس سے بھی زیادہ بدتر ہونا چاہیے۔ اتنی قیمت دے کر خرید لیا، اس کو ذبح کروا دیا، اس کا دل بھی بیچارے کا بیٹھ گا کہ جی آپ نے اتنی قیمت دے کر مجھ سے خریدا اور میری یہ توہین ایک طرح کی، میری توہین ہے، میرے سامنے اس کو ذبح کر دیا۔ کہا کہ جو اپنی قوم کی دلالی کرتا ہے اس کا انجام اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملہ، آخری بات یہی ہے، بالکل دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو آنے والے تھے نا، جن کے رجحانات چل رہے آئیں، وہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا، ہسٹری میں بہت کچھ نقصان کیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے۔ تو صرف یہ ہے، دیکھو ان کا اللہ، ان کا رسول، ان کا قرآن، ان کی حدیث، ان کی تعلیمات، یہی ان کو حفاظت دے گی، بس یہی ان کو پروٹیکٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ کسی سے بھی امید کرنا ایسا ہے جیسے پانی کے اوپر جو بلبلے بن جاتے ہیں ان کے اوپر امید کرنا۔ ان کا ٹائم ہے کچھ، وہ پانی کا بلبلہ اس کا کچھ حیثیت ہے، پتہ ہے اس کا کب پھوٹ جائے۔ ایسے ہی ہے مسلمانوں کو کسی اور سے امید کرنا۔ اس لیے اپنے اللہ پر امید کرو اور ان نتائج سے بالکل گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرو۔ اور یہ اپنے اندر سے دلالی اور مخبری، یہ سب مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں، صرف یہاں کے لوگوں کو نہیں، اپنے اندر سے یہ سب چیزیں بند کرو اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک وہی ہے کہ اونچے راز صاحب کا شعر، اونچے درباروں سے کیا لینا ہے، کیسے ہو، اونچے درباروں سے کیا لینا، بھوکے ننگے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے۔ راز صاحب کا شعر ہی کتنا گہرا، کتنا اونچا شعر، بہت بڑا انقلابی شاعر۔ علامہ اقبال کے بعد 150 سال میں کوئی اتنا بڑا انقلابی شاعر نہیں آیا۔ بس اس کا جرم اتنا تھا، وہ بیچارہ داڑھی کاٹتا تھا، لوگ یہ سوچنے لگے وہ بہت بددین ہے۔ اس کی انقلابی شاعری کی وجہ سے ہی سارے لوگ خفا تھے، اس سے ساری باطل طاقت ہے۔ اس کا یہ شعر، اونچے درباروں سے کیا لینا، بھوکے ننگے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔